مصر کے قید خانے کی سرد اور خاموش دیواریں، یہ وہ جگہ تھی جہاں وقت جیسے رک سا جاتا تھا۔ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے قیدی اپنی قسمت پر افسوس کرتے رہتے تھے، مگر انہی قیدیوں کے درمیان ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا دل مایوسی سے خالی تھا۔ وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ ایک نبی تھے، اللہ کے منتخب بندے۔ اگرچہ وہ قید میں تھے مگر ان کا دل اللہ کے نور سے روشن تھا۔ ایک دن زندان میں دو نئے قیدی لائے گئے۔ وہ دونوں پہلے شاہی محل کے خادم تھے۔ ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب دونوں کسی جرم کے الزام میں قید خانے میں ڈال دیے گئے تھے۔ کچھ دن بعد ان دونوں قیدیوں نے عجیب خواب دیکھے۔ پہلا قیدی حضرت یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرا قیدی بولا، اور میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کی ٹوکری اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں، براہ کرم ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، اس لیے انہوں نے نہایت حکمت کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اس سے پہلے اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جس سے تمہیں کھانا ملے گا۔ یہ علم اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین اختیار کیا ہے، وہ دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، یعنی اللہ کی توحید۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں سے کہا، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہ الفاظ قید خانے کی دیواروں میں گونج رہے تھے۔ وہ قیدی جو پہلے صرف اپنی مشکلوں کے بارے میں سوچتے تھے، اب اللہ کی حقیقت کے بارے میں سن رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جن معبودوں کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ صرف نام ہیں، اصل اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ صرف اسی کا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ انہوں نے پہلے قیدی سے کہا، تم آزاد ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ یہ سن کر اس قیدی کے دل میں امید پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت یوسف نے دوسرے قیدی کی طرف دیکھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے قیدی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اور تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ یہ سن کر قید خانے میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس معاملے کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا جو آزاد ہونے والا تھا، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر بھی کرنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ مگر جب وہ قیدی آزاد ہوا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد نہ رکھ سکا۔ قرآن بتاتا ہے کہ شیطان نے اسے یاد دلانا بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک مزید قید میں رہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور آزمائش تھی، مگر انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ پورے ملک میں کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ اسی وقت اس آزاد ہونے والے قیدی کو اچانک یاد آیا کہ زندان میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے۔
یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قید ختم ہونے والی تھی اور اللہ کا منصوبہ ظاہر ہونے والا تھا، کیونکہ وہی یوسف علیہ السلام جو قید خانے میں تھے جلد ہی مصر کے سب سے با اختیار انسان بننے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان مشکل ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا ہر منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے اور وہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو آخر کار عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔